نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ مسئلہ کہ کوئی شخص بیمار ہو تو اس کو علاج کروانا یا اس کا علاج اس کے متعلقین کے لیے کرنا فرض و واجب ہے یا مستحب ہے، جائز ہے، تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک علاج کرنا فرض نہیں ہے، جائز ہے، سنت ہے، مستحب ہے، حسب ضرورت موقع بندے کی ثوابدید پر ہے، لوگ آپس میں اخلاص کے ساتھ جو بہتر سمجھیں وہ فیصلہ کریں، تو ان کے ہاں علاج کرانا ضروری نہیں ہے، جبکہ دیگر ائمہ میں سے بعض کے نزدیک ایسا کرنا ضروری ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کو کچھ دوائیں دی جا رہی ہوں جو اس کی بیماری کے علاج کے لیے مفید ہو، ان دواؤں کو بند نہیں کیا جا سکے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ کچھ ایسی مشینوں پر ہے، وینٹیلیٹر مثلا، اس کو وڈرا کرنا مشکل ہوگا، تو ان کے ہاں اس کا جواز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پورا اختیار ہے کہ دواؤں کو جب چاہیں جس کے لیے چاہیں روک دیں۔ مثلا کسی کو کینسر ہو اور وہ کہے کہ میں کیمو تھراپی نہیں لیتا، کینسر کی دوائیں نہیں لیتا، خواہ اس کے نتیجے میں اس کی موت بھی واقع ہونے کا امکان ہو، تب بھی اس کے لیے اس کی گنجائش ہوگی، اللہ یہ کہ وہ واقع طور پر نیت اس کی خودکشی کی ہو، اور وہ تو اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن حقیقتاً اس کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ اپنی دوائیں نہ استعمال کرے۔ کو ظاہر بات ہے یہ سنت ہے اور علاج کرنا چاہیے، جہاں امکان زیادہ ہو علاج ہو جانے کا تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اب یہ فرق جس بھی بنیاد پر ہے اس کی تفصیل میں جائے بغیر اگر ہم اتنا سمجھ لیں تو ہمیں یہ آسان ہوگا سمجھنا کہ ایسے مریضوں کے لیے کیا کیا جائے جو بالکل ٹرمینلی ill ہو۔ مثلا ایسی بیماری ہے کہ اب وہ پتہ نہیں چل رہا کہ جی بھی رہے ہیں کہ نہیں، بعض برین ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور وینٹیلیٹر پہ رکھے کئی سال گزر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض دماغی طور پر بالکل اگر برین ڈیڈ نہ بھی ہوئے ہوں لیکن تقریباً وہ بس گزارا ہی ہے، خالی ایک جس کو ہمارے یہاں انگریزی میں ویجیٹیو اسٹیٹ کہہ دیتے ہیں، یا ایک ویجیٹیبل کی طرح سمجھ لیجیے کہ ایک ایسا لاک ڈاؤن سا ان کا سلسلہ ہو گیا ہے کہ جس میں بس وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں بس ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، نہ ادھر ہو رہا ہے معاملہ نہ ادھر ہو رہا ہے، تو مشین پہ ہے مثلا، یا یہ کہ نل کی ڈالی ہوئی اور اس سے کھانا دوائیں وغیرہ پہنچائی جا رہی ہیں۔ اس صورت میں فقہا کا یہ اختلاف ہمارے لیے بہت رحمت ہے، جیسا کہ بزرگوں کا قول ہے کہ اختلاف اس امت میں جہاں فقہا کے درمیان ہوتا ہے وہ رحمت کا سبب ہوتا ہے، رحمت اس کے ذریعے آتی ہے۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے یہاں دو رائے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے ان صاحب کا جو تقریباً 40 سے اوپر ان کی عمر ہے اور دل کا دورہ پڑا، اس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے کہ کارڈیک اریسٹ کے بعد، دل کے دورے کے بعد کارڈیک اریسٹ ہو تو دماغ میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے بہت عرصے تک، جب وہ رہتی ہے تو اس سے دماغ اپنے فنکشن نہیں کر پاتا، تو وہ اب ٹھیک ٹھاک سیریبرل ہائپوکسیا کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اب وہ سارے فنکشن ان کے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، بس بیسک کچھ چیزیں وہ کر لیتے ہیں، یعنی سانس خود لے رہے ہیں مثلا، اور کھانا نلکی کے ذریعے ان کو پہنچایا جاتا ہے، وہ بات چیت، ہلنا جلنا، چلنا پھرنا کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ایسے مریضوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کارڈیک اریسٹ کے نتیجے میں یہ ہوا ہے، اوور آل ان کے لنگز، ان کے لیور، کڈنی وغیرہ باقی جو اعضاء ہیں وہ مضبوط ہیں، جوان آدمی ہے اس لیے، تو جب تک ان کی زندگی ہے اس وقت تک ان کی زندگی رہے گی۔ تو اب ایسے مریضوں کے لیے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ان کی دوائیں وغیرہ بند کر دیں۔ دوائیں دینا ضروری نہیں ہے اور بلکہ مناسب بھی نہیں ہے ایسے مریضوں کو دوائیں دیتے رہنا، تو یہ اگریمنٹ ہونا چاہیے اور اس پہ پورا ڈسکشن کر کے اطمینان کے ساتھ ساری دوائیں بند کر دیں۔ اور ہاں کوئی ایسی سمٹم کو کنٹرول کرنے والی دوائیں، مثلا کوئی درد ورد کا وہ اشارہ کرتے ہیں یا پتہ چلتا ہے چہرے کے یعنی گریمس سے یا کسی انداز سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بیماری اس وقت تکلیف میں ہے، ایسا منہ بنا رہے ہیں، ایسا وہ تجربہ ہو جاتا ہے گھر والوں کو یا نرسوں کو دیکھ دیکھ کر، تو اگر تکلیف میں تو تکلیف کی دوا دے دی جاتا ہے کہ تکلیف بیچارے کو نہ ہو، لیکن باقی دواؤں کو اطمینان کے ساتھ بند کیا جا سکتا ہے جو کہ کسی بھی وجہ سے دی جا رہی ہوں، اس لیے کہ عموماً دوائیں جو ہیں وہ پریونشن کے لیے دی جا رہی ہوتی ہیں یا کسی موجودہ بیماری کے علاج کے لیے۔ اب ہوگا یہ کہ انفیکشن ہوتے رہتے ہیں ان لوگوں کو، کبھی یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوتے ہیں، کبھی ان کو لنگز میں انفیکشن ہوتے ہیں، ایسپریشن نمونیاز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ باڈی موو نہیں ہو رہی تو جگہ جگہ انفیکشن کے امکانات بہت ہوتے ہیں۔
تو گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ جہاں انفیکشن ہوا تو اس کو جی پی کو بلا لیتے ہیں، ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں اور اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے ایسے مریضوں کو. ان کو اطمینان سے صرف غذا اور پانی، کھانا اور پانی یہ دینا چاہیے. یہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کیونکہ کسی کے لیے یہ اس کی بنیادی انسانی ضرورت ہے. کھانا پینا کسی کا نہیں روکا جا سکتا، تو کھانا پینا چلتے رہنے دیں، دوائیں مت دیں. تو جس وقت بھی کوئی انفیکشن وغیرہ ہوگا دوائیں نہیں دی جائیں گی، اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیں گے تو بلا لیں گے، اور بچ جائیں گے تو بچ جائیں گے. کیونکہ ایسپریشن نمونیا وغیرہ بھی کبھی خالی کیمیکل نیمونائٹس ہوتا ہے، انفلیمیشن ہوتا ہے، اور وہ خود ہی ریکور بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں میں. تو ایکٹیولی تو ظاہری بات اسلام میں یوتھنائز کرنا یعنی دوا دے کر قتل کرنا بجذبہ رحمت بھی جائز نہیں ہے. یہ سوچ کے کہ بھئی یہ تو جانوروں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، احناف کے یہاں تو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر وہ دوا دے کے ان کو مار دیا جائے، ایکٹیو یعنی کلنگ. تو یوتھینیزیا بالکل حرام. لیکن یہ یوتھینیزیا نہیں ہے، ان کی دواؤں کو روک دینا یہ بالکل جائز ہے اور یہی کرنا چاہیے. اور اس میں جیسا عرض کیا کہ احناف کی یہ رائے ہے، اور اسی پہ اب اس وقت امت کے اکثر لوگ ڈاکٹر حضرات عمل کرتے ہیں. جو لوگ بہت اسٹرکٹلی ظاہری بات ہے اپنی فقہ کو فالو کرتے ہیں شوافی وغیرہ کے ہاں، اور ان کے جو رائے ہے اس کے مطابق، تو ٹھیک ہے، ان کا الگ معاملہ ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ اکثر لوگوں کے لیے یہ خیر کا راستہ ہے. دواؤں پہ پیسہ خرچ کرنے کا عملاً کوئی اول تک اکثر دوائیں ان میں سے ایسی ہیں کہ جو بالکل بیکار ہیں. آپ اس سے بچانا کیا چاہ رہے ہیں کہ اسٹروک نہ ہو جائے، مثلا اسٹروک پریونشن کی دوا دے رہے ہیں، ایسپرین وغیرہ دے رہے ہیں، کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اسٹروک ہوگا یا نہیں ہوگا اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک مریض کا پہلے ہی دماغ جو ہے تقریباً وہ 90% کام ہی نہیں کر رہا ہے، تو اس کو مزید اسٹروک ہونے سے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے لیے پریونشن کی دوا کرنا جہالت کی بات ہے، پیسہ خرچ کرنے کی بات ہے. تو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اگر دوائیں دینے کا بہت ہی زیادہ گھر والوں کا اصرار ہو تب بھی ان دواؤں کو آپٹیمائز کیا جائے. مجھے امید ہے کہ ان میں سے کام کی صرف ایک آدھی کوئی دوا ہوگی جو ان کے سمپٹم کنٹرول کے لیے ہوگی، باقی سب کاسمیسز ہیں. باہر والوں کو صرف دیکھ دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ ان کی دوائیں جسم میں جا رہی ہیں. تو ان دواؤں کو پہلے اگر چاہیں تو اس کی ایک لسٹ بھیج دیں تو ہم اس کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ اگر ان کو اس پہ راضی کر لیا جائے کہ یہ دوائیں ساری کوئی ضرورت نہیں دینے کی، بلکہ کسی قسم کی بھی کوئی دوا بھی نہ دیں، اس کے بعد بھی ضرورت پڑے تب بھی نہ دیں، انفیکشن وغیرہ کے لیے بھی نہ دیں، کیونکہ وہ دوائیں ان میں سے کوئی بھی لازم نہیں ہے، شرعاً بھی لازم نہیں ہے، اور ویسے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس پرولونگنگ دی سفرنگ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بیماری کے ذریعے ان کو اپنے پاس بلا لیں گے تو بلا لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوا تجویز کی گئی تھی وہ بڑی کڑوی سی دوا تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے، اس کو سونگا، آپ کو پسند نہیں، آپ نے منع فرما دیا. اس دوران میں آپ پر تھوڑی سی غنودگی ہوئی تو گھر والوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور بیمار کو ظاہری بات ہے دوائیں اچھی نہیں لگتی ہیں، تو ہمیں ان کی علاج کے لیے دوا ان کے منہ میں کنڈیل دینی چاہیے. تو انہوں نے اس بے ہوشی کی حالت میں مشورہ کر کے دوائیں ڈال دی تھی چند لوگوں نے ان میں سے. بعض نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا تو نہیں، لیکن بہرحال یہ بات طے ہو گئی اور ان لوگوں نے دوا ڈالی آپ کے منہ میں. آپ کو کچھ دیر کے بعد الحمدللہ ہوش جب آیا تو آپ نے اس ذائقوں کو محسوس کیا جو بڑا کڑوا تھا، بہت ناپسند فرمایا، اور آپ نے پوچھا بھی کس کس نے مجھے دوا پلانے کی کوشش کی. تو جن جن لوگوں کی تھی آپ نے کہا کہ ان سب کو حکم دیا کہ یہ سب بھی دوا پیے تھوڑی تھوڑی سی یعنی وہ بہت کڑوی تھی، تو آپ نے سزا ان کو اس بات کی دی محبت کے ساتھ. اس سے یہ ثابت ہوا کہ دوا سے علاج کرنا گو جیسی بھی ہو ضروری نہیں ہے. بہرحال اور بھی بہت سارے اس کی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر احناف کی یہ بات بہت زیادہ یعنی قرین قیاس بھی ہے، اور موجودہ زمانے میں اس سے اچھا کوئی اور آپشن نہیں ہو سکتا کہ دوا واجب نہ ہو، علاج واجب نہ ہو. غذا بہرحال سب کے نزدیک ہی واجب ہے تو وہ تو ہے، پانی اور کھانے کو بند نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی اور کھانے کے نتیجے میں وہ ایسپریٹ کر لے، یعنی وہ کھانا جو کھایا گیا ہے وہ پیٹ سے نکل کے کچھ یعنی وہ نلکی سے ہی کھایا گیا کچھ نکل کے واپس آ جائے. رسک فیڈنگ ہمارے یہاں کی جاتی ہے. رسک فیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ دوا یہ غذا ان کو دی جائے گی، پئیں گے کھائیں گے، اور اس کے نتیجے میں اگر کچھ ہوتا ہے تو ہو جائے، اس کو پھر ہم کنسیڈر نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ان کی دوائیں وغیرہ بالکل بند کی جا سکتی ہیں، اس پہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. شرعاً بھی بالکل درست ہے، میڈیکلی بھی بالکل یہ ایڈوائزیبل ہے، اور یہاں ہم اپنے مریضوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں الحمدللہ. اپنے ہاسپٹل کے علاوہ بھی یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. ہاں جہاں امکان ہو بچائے جانے کا، زندگی بہتر ہو سکتی ہے، ریورسیبل کنڈیشن ہے، برین انجری ٹیمپریری ہے، ٹھیک ہونے کا امکان ہے جو کہ عموماً نہیں ہوتا، لیکن اس کیس میں تو بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ 0% بھی چانس جو ہے، بس چانس کا لفظی استعمال نہیں کر سکتے
تو بالکل عافیت کے ساتھ دوائیں بند کر دی جائیں اور دیکھا جائے. اور اگر اس پہ گھر والے راضی نہ ہو تو ان سے بات بھی کروائی جا سکتی ہے, ان کو یہ ریکارڈنگ بھی بھیجی جا سکتی ہے, اور اگر چاہیں تو میرا نمبر بھی دے سکتے ہیں, ان سے اوپنلی اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ہم برطانیہ میں یہ کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ان کو خیال آئے کہ یہاں ڈاکٹرز جو ہیں بس وہ جو ہے وہ کسی کو فکر نہیں ہے انسانیت کی, اور مار دیتے ہیں, یہ وہ کر دیتے ہیں, ایسے قصائی ہیں جو بھی ہیں. تو ایسا کسی کو خیال ہو تو ان کو بتا دیں کہ یہاں بھی یہی ایسی پالیسی چل رہی ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس ہے کہ وہاں ڈاکٹر اس وقت اپنے پیسے بنا رہے ہوں گے پرسکرپشن دے کے, یا فارماسیوٹیکل کمپنیز جو اپنے پیسے بنا رہی ہیں, وہ دونوں بالکل غلط ہے اور بے ضرورت چیز ہے, اور بیچارے کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے. اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے, عافیت کے معاملات فرمائے.